دشمن آج سے نہیں پہلے مختنصر کے وقت سے اس سے بڑے بڑی زیادتیں کی ہیں. اب قرآن کہتا ہے جواب ہے من کا نظر جبریل، جو بھی ہے دشمن جبریل کا، جو بھی ہے دشمن جبریل کا وٹے کتے دکتا بےمان. سمجھے جزا کوئی نکال دو، یہ پنجابی کی جزا ہے. عربی نکال دو من کا نظر جبریل ہوا کاذبن و ملعون، جو بھی دشمن جبریل کا بڑا بےمان لعنتی، جو جبریل کا دشمن جھوٹا بڑا ملعون پر خدا کی لعنت. کیوں؟ فإنه نزل على قلبك بإذن الله ان تعلیلیہ انہ. کیوں؟ جبریل نے یہ قرآن لایا تیرے اوپر، اللہ کا تم سے اس کا اپنا دخل کوئی نہیں. سمجھ گئے؟ من کا نہ تو جبریل، جو بھی ہے دشمن جبریل کا اس پر خدا کی لعنت، اور پلے دے دیا جھوٹا بےمان بےمان ملعون. کیوں؟ فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. عام ہے قرآن میں، بڑا چلتا ہے قرآن اس میں. اب آؤ یہاں، آج وہ مقام جو نکالا ہوا تھا پھر دیکھیے. ہاں جی، تنزیلا ممن خلق السماوات والارض الرحمن العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر. اثر یوں ہے وان تجهر بالقول، اور انسان اگر تو کی بات کرے گا تیری ہر بات سنتا ہے. فانه يسمعه تیری ہر بات سنتا ہے. جو اونچی بات کرے گا تیری ہر بات سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر بات سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے. کیوں نہ سنے؟ وَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو سر کو بھی جانتا ہے اخفا کو بھی. سمجھے؟ انہو یہ خیر میں تعلیلیہ ہے. نہ اے انسان تیری کیوں بھی جو بات اونچی کرے اور کہ تیری ہر بات سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، دور نہیں اس کا بھی کوئی بڑی بات کیوں نہ سنے. فإنه يعلم السر وأخفى، وہ تو سر کو بھی جانتا ہے اخفا کو بھی. میں نے آپ کو کہہ دیا یہ قانون یاد رکھنا. یہ میں نے تفسیر کے بارے قرآن میں نہیں لکھا، بعض قوانین مجھ سے رہ گئے، میں لکھ نہیں سکا. خیال نہیں آیا اس وقت شاہ صاحب کو بھی میں کہتا رہا، شاہ صاحب جو لکھے تم یہ شکر ہے کچھ آیا ہو گئے ہیں. حاصل کیا نکلا کہ حد کار صاحب بھی وہی ہے، پکارے سننے والا، دل کی بھیتوں کو جاننے والا، اخبار چیز کو جاننے والا وہی ہے جاننے والا، وہی ہے کار صاحب. نتیجہ کہ اللہ لا الہ الا ہو ہے نتیجہ. سمجھے؟ ایک نتیجہ نے پوری سینہ کا نیری گپو ٹیشن شکل اول بدی الانتہاج ہے. کہیں پاگل کا چھکی سے پاگل سارے پاگل بیٹھے تھے، پھر پاگل بیٹھ کر سوچا کرتے اور کوئی پاگل کلی کی بات کرے. سارے شکل واہ واہ بدیل انتاج بدیل ایاد صغرا کلیت کبرا آل متغیر حادث فالحال محادث وکلو جہاں بدھو بے خوب. جس میں جس کو پتہ لگے کل وزیر حادث اس کو نتیجہ نکالی ضرورت ہی کیا ہے. جس کو یقین آ گیا کل متغیر حادث ہو وہ خود سمجھے گا کہ وہاں حادث بھی حادث ہے. کل متغیر سارے آ گئے. نہیں جی نہیں، ایک من حیث اجماع، ایک من حیث تفصیل. حیثیتیں ہیں نا، حیثیت ملامہ کہتے ہیں حیثیتیں ہیں. من حیث اجماع کلیہ ہے اور من حیث تفصیل نتیجہ ہے. لولا الحیثیات لا حول ولا قوت. بھئی سارے گپے مار مار کر الو کہیں اکٹھے تھے، اور ایسے الو سے طالب علم کی زندگی بھی تباہ کریں. لیکن طالب علم کو ان کو کہو نا کہ تم 1000 روپے دے دو، الحمدللہ نہیں جی الحمدللہ ضرور پڑھیں گے بادشاہ الحمدللہ پڑھیں گے، قاضی بھی پڑھیں گے. حالانکہ میں خود اس کو سمجھتا ہوں، لیکن میں خود ڈھونڈتا ہوں یا عالم کی کوئی ایسا عالم ملے جس الحمدللہ قاضی یاد ہو اور وہ اچھی چیز پڑھا سکے. اب بھی مجھے ابھی تم یہاں بیٹھو کوئی پڑھ کے مقام پر الحمدللہ میں تمہیں بتاؤں گا یہ فلانا مقام ہو رہا ہے. میں اتنے سے بے ایمان کو یاد کیا تو واہ وہ یاد کر کر کے حاشی یاد کر کر کے حواشی اس کے قلبی حاشی. اب بھی یاد بیٹھو کوئی پڑھانا پڑھو آپ میں 2 منٹ یوں حل کروں یوں کر دیتا. اب بھی میں ڈھونڈتا رہا ادار کے مجھے مولوی مل گیا کوئی کیسے مولانا عبدالرحمان وہ اچھا طالب علم ہوا. میں نے کتابیں پر دیکھی، ساری کتابیں پڑھ رہے تھے اور مجھے پسند آیا. میں نے کہا عالم اچھا ہے، ساری کتابیں ریاضی بھی ماہر الحمدللہ. میں کہا بھائی چل تو بندی
کیول اس نے کہا کہ نہیں میں پنڈی میں رہوں گا. میں کہا چلو ہو گیا. ابھی فیصلہ کر کے آیا تاکہ آئندہ سال ہمیں جان تو ہے گپے ہیں بعض گپے جاننے کے پھر میں بھی نہیں رہ سکتا. کیا کریں میں خود حیران ہوں. حالانکہ کیا ہے کیا نتیجہ کیا اے نتیجہ ہے قسم خدا کی نتیجہ نکلتا ہے خود لذت آتی ہے. اتنا قرآن بیان کرتا ہے دو صفت بیان کر کیا نتیجہ بیان کر دیتا ہے. دیکھا ہے آگے سورت قصص بھی آئی یہ بھی چلو ایک جانور کی تقریر سنو. سبحان اللہ. جانور ہے حدت نکالو حدت کی تقریر آگے نکالی ہوگی 12 اخیرہ پر 12 528 حدت کی تقریر ہے. 500 28 28 یہ حدت تقریر کر رہا ہے. حضرت سلیمان صاحب کے آگے آ کر جب وہاں کا حکومت دے کر آیا ہے اس حکومت کا نظر کی ہے دیکھا ہے تقریر کہتا ہے حدت تقریر کر رہا سلیمان صاحب کے آگے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض کی پہلی صفت ہے. پہلی نہیں کیوں نہیں سجدی کرتے اس اللہ کی ذات کے آگے جو آسمانوں کے راز آئے بستہ زمینوں کے راز آئے بستہ نکالتا ہے. یعنی آسمانوں میں دخل دینے والا وہی زمینوں میں دخل دینے والا زمینوں میں کار ساز وہی آسمانوں میں کار ساز وہی آسمانوں میں کار ساز وہی زمین میں کار ساز وہی. اور دوسری سے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ تمہاری پوشیدہ بات کو جاننے والا تمہارے ظاہری حالات کو جاننے والا. جب کار ساز بھی وہی ہے جاننے والا بھی وہی ہے تو حضور کہتے ہیں تقریر اللہ لا الہ الا ہو. دیکھا ہے حضور کو تو سمجھ آ گیا ہے لیکن مولوی مشرک کو سمجھ نہیں آیا. مشرک مولوی بے ایمان اس میں پڑا ہوا ہے. خدا کی قسم جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے صحیح سمجھ تو جانوروں کو بھی دے دیتا ہے. خدا تعالیٰ صحیح سمجھ چھینتا ہے کہ بے ایمان مولویوں سے بھی بڑے بڑے مولوی کے بڑے بڑے گندی نشین. دیکھا ایمان سے بتا ایک جانور ہے تقریر کرتا ہے. اس کے بعد کتنے سمجھ کانا سننظر وصدقتا ہم کنت من الکاذبین تحقیق کریں گے. خیر بہرحال چھوڑیے یہ دیکھ لیا 3 جگہ. ایک جگہ سورت قصص کی اسی کے آخر میں ہے قصص کے آخر میں ایک یہ سورت نمل میں ہے ایک سورت طٰہٰ میں ہے. اب ایک لمبی جگہ ہے تھوڑی سی لمبی ہوگی یہ وہ بھی دیکھ لو. نکال سورت انعام پہلا سبق سورت انعام پہلا سبق ایک 177 سبا 177 میت السبق و سبہون. ایک بات پہلے ذہن میں رکھ لو جب قرآن پاک پڑھیں گے نا تو اس میں تمہیں معلوم ہو جائے گا. قرآن پاک دلائل دیتا ہے کبھی کبھی یضاف کبھی ایک مقاؤ دلیل دی پھر اے دی پھر آؤ دی پھر آؤ دی پھر اس کے بعد نتیجہ نکالتا ہے. یہ جو ابھی دیکھیے نا تم نے یہ تو ایک ہے 2 کا 4 نتیجہ نکال دیا نا. کبھی کبھی یوں نتیجہ نہیں نکالتا. یہ تو ابھی جو جتنی مثالیں دیکھی ہیں اور 2 آیتیں چھٹ نتیجہ 2 آیتیں چھٹ یہ نہیں ہوگا. اب کیا ہوگا آیتیں دیکھ لیا یہاں آیت کرے گا پھر لائے گا پھر لائے گا پھر نتیجہ نکالے گا. یہ میرے شہری جو نکالا دیکھو میں بتاتا ہوں. پہلے میں نشان لگاؤں گا اس کے بعد میں معنی کروں گا. پہلا نشان لگاؤ ہاں جی میت سبق و سبہون الحمدللہ الذی یہاں سے لے کے چلو نشان یاد ما تکسبون تک یاد ما تکسبون تک ایک نشان بس.
آگے نہیں کیا، اگلا سبا چلے، اگلا سبا 179 100 79 کل مما فی السماوات والارض کل اللہ، دوسرا نشان نیچے آ جاؤ 217 وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ محسن علی، تیسری نشان، کتنے نشان ہو گئے؟ 3. آگے چلو اگلا سوال 180 189 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُمْسِسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْقَادِرُ فَوْقَ مَا يَشَاءُ. بس چپ، 4 کی 4 ہو گئی نا، 4 ہو گئی نا. اب دیکھیے نیچے آ جاؤ، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، یہ نادہ ہے 4 کے ساتھ متعلق ہے. نیچے آ جاؤ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ سمرا، وہ سمرا یا نتیجہ وہ لسینہ والا ہے، سمجھ گئے اس کو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ. پیچھے آ جاؤ، بس اب پیچھے آؤ. جس میں نے کہا ہے نا آپ کو، اس کو میں مانے کروں گا. اچھا 4 آیتیں ہیں، 4 آیات ہیں توحید کی، ان میں چاروں میں یہ بیان ہوگا کہ کارساز نظام عالم میں پیدا کرنے والا، نظام عالم میں کارساز جس اور متصرف کون ہے؟ اللہ ہے. اور سننے والا جاننے والا بھی کون ہے؟ پھر دیکھو نتیجہ نکلے گا. دیکھو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. یہ آیتیں پڑھ چکے ہو، تم سن چکے ہو. صفتیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانی ہی کو اسی نے پیدا کیا، زمین کو اسی نے پیدا کیا، اندھیرے بھی اسی نے کر دیے، روشنی بھی اسی نے کی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. یہ پھر مشرکوں رب کے ذات اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو برابر کرے. دو کانتی کتے ہو، اور کتے ہو تمہارے بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ سارے کام کرے اللہ، کتے ہو پھر اپنے بزرگوں کو برابر کرتے اللہ کے ساتھ. آگے هو الذی خلقکم من طین، اللہ کی ذات ہے. وجہ سے تم پیدا کی مٹی سے، وہ مٹی سے پیدا کرنے والے وہی اللہ ہے. نہیں سمگر اسی نے تمہاری موت کب مقرر کیا، حاصل کر رہا ہوں. وجہ مسمن ہندہ، اسی کو تمہاری اجر مسمہ کا پتہ ہے، اور تمہارا وقت معین جو ہے اس کسی اور کو پتہ ہی نہیں. سمان تم تمترون، سمجھ سے وادی پھر بھی اور مشرکو اللہ کی توحید میں شک کر رہے ہو، یا اللہ مشرکو اللہ کی توحید میں جھگڑا کر رہے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دیکھو اللہ ہی متصرف ہو، اللہ هو المتصرف. بول کر اللہ مراد کیا ہے؟ وصف غالب. بول کر عالم مراد کیا؟ وصف اللہ کی وصف غالب. هو اللہ فی السماوات والارض، یعنی هو المتصرف. هو خبر ہوتی ہے محمول متضاد، خبر میں ہوتی ہے معنی وصفی ہوتا ہے. اللہ تو علم ہے، اس لیے معنی کرو وصفی نکالو. هو اللہ هو المتصرف فی السماوات والارض. اللہ ہی متضاد مضمین میں ایک آگے سے اب ہے وَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَارَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. سبحان اللہ. وہی جانتا ہے تمہارے بھیتوں کو، وہی جانتا ہے تمہارے جار کو، وہی جانتا ہے تمہارے سارے اعمال ناموں کو. آگے یہ آگے یہاں دوسرا نشان لگا تھا. اچھا ان سے پوچھئے قُلْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ما فی السماوات مبتدا مؤخر ہے، لمن خبر مقدم ہے. سارے آسمان و زمینوں کو نظام لمن، سارے آسمان و زمینوں کو نظام لمن کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ بتاؤ. قل للہ، فرما دیجئے اللہ کی قبضے میں ہے نا، اسی قبضے میں ہے نا، اور تو کوئی نہیں. آگے استفہام تقریری ہے، استفہام تقریری. نیچے آ جاؤ. وَلَهُ مَا سَكَنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہاں بھی ہے، میں نے آپ کہا تھا یہاں کیا ہے؟ من قبیل حلفتها ابن نبمان ما سکن باللیل. جو رات کو چیزیں سکون پکڑتی ہیں وہ بھی اللہ کی قبضے میں ہے. والنہار، اور جو نشر ہوتا ہے دن میں، سکن باللیل بھی، نشر بالنہار بھی. دن میں رات میں سکون پکڑنے والی چیزیں بھی اللہ کے قبضے میں.
دن میں نشر ہونے کی بھی اللہ کے قبضے میں نہ ہو، اسی کے قبضے میں، کسی غیر کے قبضے میں نہیں، بلکہ آگے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ یا معنی کرنا پڑے گا، وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ مبتدا خبر معرفہ ہے، وہی سمیع ہے وہی علیم ہے، کیا معنی؟ حسر کسا بنے گا؟ ہے حسر ہے، معنی کسا بنے گا سمیع علیم کا؟ اللہ بھی سمیع ہے، تم نہیں سمیع، ہم بھی سمیع ہیں، بندے بھی سمیع ہے، بھائی اللہ سمیع ہم بصیرہ، انسان بھی سمیع بصیر ہے، خدا بھی سمیع بصیر ہے۔ پھر معنی کرتے ہیں ہمارے اور کتابوں والے، خدا سمیع ہے بلا قوت سامعہ، خدا بصیر ہے سوا قوت باصرہ، خدا علیم ہے سوا قوت عاقلہ۔ ہو سارے قاضی کی کمپوٹیشن ہو مدرکہ، چار مدرکہ کیا نہ کی گپے سارے قاضی کے آ جائیں گے، ہیں قوت مدرکہ، قوت سامعہ، قوت باصرہ، پھر میری آئے گی قوت سامعہ، یہاں پٹھیا یہ ہے تو یہ ٹکراتا ہے، یہ قار مکو، ساری گپے چل پڑیں گی، ہیں سارے باصرہ اپنا چلے گی، آگے یوں ملتے ہیں یوں ہو جاتے ہیں، یوں ہے ساری میموری کی گپیٹیشن سب جھوٹ ہے، چھوڑو مانا ایسا کرو، میرے شیخ فرماتے تھے چھوڑو، سادہ مانا کرو دیہاتی بھی سمجھے، ہاں تمہاری قوت سامعہ باصرہ یاد کرے گا آگے سے، ایک دیہاتی آدمی جنگم لے رہنے والا، وہ سمیع علیم، ہر بات سننے والا، ہر حال جاننے والا، ہر بات سننے والا، ہر حال جاننے، یہ خدا ہے دوسرا، ہر بات سننے والا، ہر حال، باقی کوئی بتانا، کوئی پیغمبر تھی، کوئی ولی، ہر بات سننے والا بھی کوئی نہیں تھی، ہر حال بھی جاننے والا بھی، چھوٹی چھوڑو قوت باصرہ سے قوت عاقلہ، نو آگے پتہ نہیں ہے تو کیا جی مولوی جی کی ولی قوت باصرہ کسے ہو دے تو نہ کوئی تو نے تے کار تے بالمکروہ لے اس آجے سمجھاؤ پہ، اسی بلا جانے کی قوت عاقلہ تھی کی قوت باصرہ، اور مانا کرو ہر آدمی سمجھے، اور سمیع علیم، ہر بات سننے والا، ہر جاننے والا، کتنی دلیل ہو گیا کہ آگے چوتھی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر خدا کسی پکڑے انسان مصیبت میں، وہی کھولنے والوں کو اللہ کے ماں سوا، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، خدا تجھے پکڑے کسی مصیبت خیر میں پہنچائے، وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز میں قدرت والا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، ہے بڑا زبردست ہے بندوں پر، وَالْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، حکمت والا، ہر خبردار۔ چار دلائل ہو گئے، کہتے قل ای شیء اکبر شہادہ، ای شیء اکبر شہادہ، میرے پر فرما دیجیے کون سی یہ بہت بڑی شہادت میں نے تمہارے سامنے شہادت دلائل پیش کی ہیں، اس سے کوئی اور چیز بڑھ کر بھی ہے؟ میں نے چار دلائل دیے ہیں، قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے، نیچے اور یہ نتیجہ، چار دلائل سن چکے ہو، سمرا بھی آئیے سمرا، چار دلائل سن چکے ہو، اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، دیکھا ہے اس دلائل کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، میرے شیخ بنا کر سکتے، آیا تمہاری عقل مانتی ہے، آیا تمہاری عقل مانتی ہے اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں؟ یہ چار دلائل سن چکے ہو، ان چار دلائل کی موجودگی میں تمہاری عقل مانتی ہے، تمہاری عقل باور کرتی ہے اللہ کے ساتھ اور بھی رہے؟ قل لا اشہد، میری عقل تو نہیں مانتی، میں تو کہتا قل انما هو الہ واحد، انما هو الہ، ایک ہی الہ ہے۔ چار دلائل کہتے ہیں، یہ چار دلائل تم نے سن لی ہے، یہ چار دلائل سن لی ہے، چار دلائل آواز دے رہے ہیں، میری عقل تو صاف کہتی ہے الہ ایک ہے اور کوئی الہ، تمہاری عقل کہتی ہے ان چار دلائل کی موجود ہے انما اللہ آلہۃ اخری، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں تمہیں اننی بریء مما تشرکون، میں بالکل بیزار ہوں تمہارے سارے معبودوں سے جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو۔ آواز کے کس کے لیے کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ نہیں،
گئے پہلے 3-4 دلائل میرے لیے مختصر، پھر اس کے بعد دلائل دیے لمبی حیدری. اس قسم کے ایک اور مقام بھی ہے لمبا، لیکن وہ اس وقت نہیں، وہ جب سورت پڑھیں گے پھر اس پر آپ کے سامنے آ جائے گی. اب نے کہا ایک اور سورت مائدہ، پیچھے آ جاؤ. ہاں جی، یہ سوا 166 167 166 167 ایتے پہلے بھی سن چکے ہیں، آپ اور انداز سے سن رہے ہیں. آپ 167 آخری آیت 166 کی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یعنی پکے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں سے تیسرا. میں نے آپ کو کل نقشہ بتایا تھا، یہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک مائی مریم، ایک اللہ تیسرا. ان اللہ حالانکہ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ ایک اللہ الہ ہے، عیسیٰ بھی الہ نہیں، مائی مریم بھی الہ نہیں. آگے افلا یتون اللہ، یہ کیوں نہیں توبہ اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، خدا سے معافی مانگتے، واللہ الرحیم. مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، آیا قرآن نہیں، مسیح بیٹا مریم رسول ہے، الہ نہیں. مسیح بیٹا مریم کا رسول ہے، الہ نہیں. ام صدیقہ، اس کی ماں بڑی سچی پاک دامن تھی، الہ نہیں. اس طرح بھی پیغمبر الہ نہیں، اس کی ماں بڑی بڑی پاک دامن تھی لیکن الہ نہیں. کیوں جی؟ اور جی کانا یا قرآن طعام، سبحان اللہ، کانا یا قرآن طعام، دونوں روٹی کھاتے تھے، دونوں محتاج تھے، کارساز نہیں تھے. محتاج تھے، کارساز. جو روٹی کا محتاج سارے جہان کا، ایک روٹی نہیں پک سکتی جب تک کہ سورج چاند نہ ہو. زمین بھی ہو، نہ زمین میں دانا ڈالا جائے گا، دانا اگے گا، پھر دانے سے کئی دانے نکلے گے، اس دانے پر پکے گا، سورج چلے گا. شمسی نظام قمری ہوگا، سورج ہو، پھر دانا پکے گا، پھر زمیندار کاٹے گا، پھر دانے جدا کرے گا، پھوسا کرے گا، پھر وہ مشین پر جائے گا، پھر آٹا بنے گا، پھر اور پیسٹ بنائے گی، آٹا روٹی پر تب جا کر روٹی بنے گی. ایک روٹی محتاج سارے جہان کا. کانا یا قرآن طعام، دونوں روٹی کھاتے تھے، محتاج تھے، کارساز. نظام عالم کے محتاج تھے، نظام عالم میں کارساز. لیکن انظر، سبحان اللہ، قرآن انظر کیف نبین الآیات، دیکھ ہمارا بیان بھی دیکھ، ہماری آیات کے بیان بھی دیکھ، کتنا بہترین انداز ہے. لیکن ثم استوا دیا، ثم پھر یہ بھی دیکھ، انظر انا یؤفکون، ان کا پھرنا بھی دیکھ، ہمارا بیان بھی دیکھ، ان بے ایمانوں کا پھرنا بھی حق سے پھرتے جا رہے ہیں. انا یؤفکون. اور آج آیا قل اتعبدون من دون اللہ، آج آیا ایک فرما دیجیے میرے پیغمبر ہو عیسائیوں، اتعبدون من دون اللہ، من دون اللہ کون؟ عیسیٰ صاحب تمہاری مریم، عیسیٰ صاحب تمہاری. آیا تم نے معبود بنایا عیسیٰ بیٹے مریم کو، تم نے معبود بنائی مریم کو. کون؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. آگے کی نہیں، پہلی صفت وہ کارساز نہیں، ان کے قبضے میں تمہارا نفع بھی نہیں، ان کے قبضے میں تمہارا نقصان بھی، کارساز نہیں. تمہاری مصیبت بھی، تمہارا نفع ان کے اختیار میں نہیں. جب ان کے اختیار میں نفع بھی نہیں، نقصان بھی نہیں، وہ معبود بھی. آگے واللہ سمیع علیم، واقع لیا، اس لیے ہر بات سننے والا، ہر حال جاننے والا کون ہے؟
جب ہر بات سننے والا بھی ہر حال جاننے والا اللہ ہے تو وہ نہیں، دونوں نہیں، عیسیٰ مریم ملا نہیں، کیوں نہیں؟ سننے والے نہیں، جاننے والے نہیں، نفع نقصان کے مالک بھی بس دیکھا ہے قرآن پاک کس طریقے سے سمجھا رہا ہے۔ جہاں کہے گا الہ نہیں، ان میں یہ دو صفتیں نہیں، کارساز بھی نہیں، کارساز بھی نہیں، حالات کو جاننے والے بھی نہیں۔ خدا الہ ہے کیوں؟ کارساز بھی ہے، اور سمجھے میری بات کو، یہ سے بڑی ہے۔ اور ایک مثال اور دے کے چھوڑ دے تو بس، پارہ تیسرا سورۃ آل عمران پہلا سوال۔ لیکن اس کو بعد میں کر لیں گے، پھر کس جگہ آ گئی یہ دیکھو۔ ہاں جی، صفحہ 33 صفحہ 33 صفحہ 33 بردریش ہاں سلاسون لیکن یہاں ایک صفت ہے، ایک بیان کی ہے، ایک چھوڑ گیا قرآن۔ میں نے کہہ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا، کبھی ایک بیان کر کے دوسری چھوڑ دے گا، دوسری خود بخود آ جائے گی اس میں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ہوئی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں۔ کیوں؟ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ لِتَجْرِيِ الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وما أنزل الله من السماء من ماء وهي بالأرض من بعد موتها وبث من كل دابة وتصريف الرياح وسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ دیکھا ایک شکریان کی بس، کار ساز اللہ ہے۔ آسمان کی پیدائش دیکھو، زمین کی پیدائش دیکھو، رات دن کے اختلاف دیکھو، جہاز بھی، بڑی بڑی کشتیاں تلانچے بھی سمندر چلی جا رہی ہے، بما یرفع الناس، بڑے بڑے سامان کے ساتھ جو نفع دیتے ہیں لوگوں کو۔ ایک وما انزل من السماء من ماء، جو اتارتا خدا آسمان سے پانی چھوڑا ہی زیادہ وہی اتارتا ہے زندہ کر زمین کو برابر لے کے پھیلا دیا زمین میں ہر قسم کی دابوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، جانوروں کو، اور تصريف الرياح، ہواؤں کو چلانا بھی، اور سحاب المسخر بين السماء والأرض، بادل جو تابع کی ہوئی آسمان میں، یہ ساری چیزیں آواز دیتی ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، کیا سب آوازیں دینی لوگوں؟ کارساز کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ الہ دوسرا، ایک صرف بیان کی دوسری چھوڑ گیا قرآن۔ لیکن میں نے کہہ دیا تھا کارساز جب وہ ہے تو جاننے والا بھی وہی ہوگا، سمجھ گئے؟ ایک مثالیں کافی ہو چکی ہیں، انہیں مثالوں کو ایک رکھیں گے تو لیا آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اب ایک اشکال ہے، اب اشکالات ہوں گے، اشکال کے مطابق جوابات ہوں گے۔ سوال یہ ہے، چلو جی خلاصہ یہی نکلا نا، خدا کارساز ہے تو جاننے والا ہے، لہذا خدا الہ ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہماری بات ایمان لانا ہے۔ خدا کارساز ہے بذات، خدا جاننے والا ہے بذات، خدا کارساز ہے بذات، خدا جاننے والا ہے بذات۔ پیر، فقیر، پیغمبر، سارے شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی وغیرہ سارے یہ بھی کارساز ہے بالعرض، بالعرض، اور یہ بھی جاننے والے بالعرض۔ فرق ہو گیا نا؟ فرق ہو، خدا کارساز عالم بالذات، خدا جاننے والا بالذات۔ سارے پیر، وکیل، پیغمبر، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی وغیرہ سارے جتنے ہیں یہ بھی ہے کارساز جاننے والے، لیکن بالعرض، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی، بالعرض مانا کیا ہے؟ خدا کی دی ہوئی طاقت سے، بذات نہیں، بذات خدا ہے نہیں، تو بذات ہوا نہیں، تو وہ بادشاہ خدا جس سے کوئی ہو سکتا ہے بادشاہ۔ ہم بھی کہتے ہیں خدا قسم، ہم بھی کہتے ہیں خدا جیسا کوئی نہیں، خدا جیسا وہ بذات ہے جیسا، توبہ توبہ، ہم بڑے بے ایمان نہیں ہیں،
ہم جانتے ہیں خدا جیسا کوئی نہیں. ہاں خدا تو ہونے کی خدا، باقی پیر فقیر پیغمبر ولی سارے ابن الارض خدا کی دی ہوئی طاقت سے. یہ کیا ہے؟ کارساز ہے. بھٹو بڑا ہے، نیچے اور وزیر عالی شان جتنے بھی ہیں تیالے تھے یہ کبھی سارے اس کی دی ہوئی طاقت سے دی ہوئی. پھر بھی شرک ہے کیا؟ پھر بھی آدمی کافر مشرک ہو جائے گا؟ پھر بھی مشرک ہے، پھر بھی نکال. سمجھ گئے کیوں؟ کہ مشرکین مکہ، مکے کے مشرک بھی اپنے معبودوں کو بذات نہیں کہتے تھے، اپنے معبودوں کو. سمجھ گئے؟ کیا سمجھے ہو؟ یعنی مکے والے مشرک جان یہ نہیں کہتا تھا جس کو میں معبود بنا دی یہ بذات ہے، نہ بذات وہ بھی نہیں مانتا تھا. وہ بھی کیا کہتا تھا؟ بالعرض. یہ کیا کہتا تھا؟ ایک سوال اور بھی کر دو، آتے بعد میں کر لیں. چلو جی نہ صحیح جی، چلو جی وہ کارساز ہے جو چاہے کرے، یہ کارساز ہی کی جو چاہے کرے، لیکن کارساز نہیں، لیکن یہ کہتے ہیں، یہ اس کا آگے بات کرتے ہیں، وہ ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا. رد یہ منوا لیتے ہیں. منوا کارساز وہی ہے، کرنے والا وہی ہے، مالک وہی ہے، محتار وہی ہے. یہ مالک نہیں، محتار نہیں. بادشاہ سی بےمان نہ ہو بڑے ہمارا تو یہ بےمان بے قلبی نہ بادشاہ ایسی مرید ہے بڑے ہمیں بول نہیں تو رہے آنے اور بڑے توسی بےمان تو بیٹھے رہے ان معبودیت ہے. تو ہمیں یہ سمجھا تو یوں نہیں ہے. ہم مالک وہی ہے، محتار بھی وہی ہے اور طاقتور وہی ہے. یہ بادشاہ مالک بھی نہیں، محتار بھی نہیں، لیکن ان کو ہم پکارتے ہیں، پکارے سنتے ہیں بالعرض. لیکن یہ جب آپ کہتے ہیں خدا ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا. اس لیے وہ کہ شفیع غالب اللہ سے کام کروانے والے کام جن کی باتوں خدا رد کتنے ہو گئے جی؟ 2 سوال. پہلا سوال چلو جی وہ بذات یہ بالعرض. دوسرا سوال چلو جی نسل کی بادشاہ، مالک بھی وہ، محتار بھی وہ، وہی ہے جی. صرف یہ پیر وکیر پیغمبر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی، حضرت غیر تک سارے یہ عاشق ہے. یہ کام ہمارے اللہ سے کروا دیتے ہیں. ان کی بات پھر حدیثیں دیکھو، کوئی حوالہ جات آئیں گے اور بھی اب نکال گے. سورۃ زمر 12 23 آخر زمر کا میرا سوال. سمجھ 635 600 خمسة وثلاثون 635 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. بس آگے چلو. والذين اتخذوا من دونه أولياء والذين اتخذوا من دونه أولياء وہ مشرک جنہوں نے پکڑا اللہ کے ماں سوا کارساز، وہ مشرک جنہوں نے اللہ کے ماں سوا کئی کارساز پکڑے. اتخذوا
بنا لیے اللہ کے ماسوا کار ساز، پیروں کو، پیغمبروں کو، ولیوں کو کار ساز بنانے والے۔ ان سے پوچھو بھائی ایمانو کیوں کرتے ہیں؟ جی ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ما نعبدہم، جی ہم عبادت نہیں کرتے جی خدا دی قسم، توبہ جی توبہ باش، ایمان اور بے ایمان نہ ہوا۔ دیکھو جی قسم خدا کہ خدا نہیں مانتے، بذات نہیں مانتے جی، الا لیقربونا الی اللہ، وہ اللہ بذات، یہ صرف خدا کی قریب کر دیتے خدا کے، دیکھا یہ بذات نہیں، خدا کی طرح نہیں، صرف قریب کرنے والے خدا کے، ان کی باتوں خدا مان لیتا ہے، ان کی باتوں کا رد ہم ہیں بے شک بے ایمان، پر ایسے بے ایمان نہیں ہے کہ ہم خدا جیسا سمجھے، توبہ بذات نہیں، بذات بھی نہیں اور ایسے بھی نہیں کہ جو مانے کو مترنا نہ صراط ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہمیں اللہ کی قریب کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما فی، پیچھے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، سورۃ یونس پارہ 11، سورۃ یونس پارہ 11 صفحہ 292، 292 292 پہلی آیت، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ مشرک عبادت کرتے ہیں اللہ کے ماں سوا ان کی جو ضرر بھی نہیں دے سکتے، نفع بھی، جن کے اختیار میں نفع بھی کوئی نہیں، ضرر بھی کوئی نہیں۔ ان سے پوچھو مشرکوں، جب ان کے قبضے میں نفع بھی کوئی نہیں، ضرر بھی کوئی نہیں، کہ ان کو تم نے معبود بنائے، تو جی یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور جی یہ سفارشی ہے نا جی، یہ سفارشی ہے، جو بات چاہتے خدا سے منوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلوی کی کتابیں بڑی بڑی مفید چیزیں دیتے ہیں، ان کی مثالیں دی ہے، کیسا جس کی بیوی ہوتی ہے خاوند کے آگے، کیسا وزیر اعظم ہوتا ہے بادشاہ کے آگے، بیٹا ہوتا ہے باپ کے آگے، ہے بیٹا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، ضد کرتا ابا دینا نہیں، ابا میں چارہ نہ دے، نہیں ابا دے، ابا دے، باپ مجبور، چل چل جا جا بیٹے جا 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 جا، پھر باپ ہی کیا ہو جاتا ہے، یہ سارے ولی پیر کی خدا کے بیٹی میں اللہ دینا نہیں، اللہ نے ماننا یہ بھی خدا کے پترا سارے کلہم سب خدا کے بیٹوں کی مانند جی، بیٹی جھگڑتے ہیں، بار بار کہتے ہیں باپ ہی کیا تو مجبور ہوں، خدا بھی مجبور ہو جاتا ہے، مثالیں دیتے بے ایمان۔ وزیر اعظم کہتا ہے ماننا پڑے گا جی آپ کو حالات ہے، حالات کہتے ہیں، حالات ملک کی حالات وجہ سے، پھر بادشاہ کہ وزیر اعظم ہے سارا کام میرا چلا رہا ہے، یہ خدا کیا کہ وزیر اعظم کی مانند ہے۔ کبھی کہتے ہیں آج اس کی بیوی خاوند کے آگے رکھتی ہے، منوا لیتی ہے، یہ بھی ہے۔ یہ اس قسم کی مثالیں دے دے کر کئی بیوی کی مثال، کئی بیٹے کی مثال، کبھی وزیر ہاؤنا شفاؤنا، یہ سفارشی ہیں، ان کا نام میری شیخ نے شفاعت غالبہ، شفاعت قہری، وہ یہ قل ہاؤنا شفاؤنا عند اللہ، کہتے ہیں بذات نہیں، خدا کی طرح نہیں بلکہ صرف سفارشی ہیں۔ یہ کرنے والے بھی مشرک، ابو جہل اس لیے مشرک تھا، آج کرنے مشرک بھی عقیدے یہ رکھتے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر تھے، یہ بھی۔ ابو جہل بھی بذات نہیں کہتا تھا، خدا کی طرح نہیں کہتا تھا، ابو جہل بھی مالک محتاج نہیں کہتا تھا، بلکہ شبیہ غالب، کام کروانے والے جن کی بات خدا رد نہیں کرتا۔ اب سمجھے بات کو، یہ ایک بات اب سمجھیے۔ اب ایک اور سوال ہے، چلو جی اچھا ایک اور بات، چلو ایک اور بات صحیح کہ یہ تو مت کہیے کہ اگر چلو جی ہر وقت ہر اتنا تو کر دے بھائی، اتنا تو مانو نا، خدا تعالیٰ ہر وقت
ہر وقت پکارے سنتا ہے، امدادیں کرتا ہے، چلو بذاتی صحیح، لیکن ہمارے پیر فقیر پیغمبر ہر وقت نہیں، کسی وقت کر لیتے ہیں، کسی وقت۔ اس لیے فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ خدا تعالیٰ ہر وقت پکارے سنتا ہے، مرادیں پوری کرتا ہے۔ کہ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی، حضرت علی، حضرت حسین، یہ سارے پیغمبر تھے ولی، ہر وقت نہیں، کسی وقت کر لیتے ہیں، مرادیں پوری، حاجتیں کر لیتے ہیں، کام کروا دیتے ہیں، ہر وقت نہیں، کسی وقت۔ پھر بھی قرآن کہتے ہیں کافر مشرک، پھر بھی مکے والے مشرک بھی ہر وقت نہیں کہتے تھے، نہ مکے والے مشرک بھی بعض ایسے وقت سے کہتے توبہ توبہ۔ کوئی پیر بابا پیغمبر ہے ابراہیم علیہ السلام اسلام بالکل نہیں پہنچتے، ایسی جگہ ان کی تھی، وہ صرف خدا کو کہتے تھے۔ لیکن کوئی وقت ایسا بھی تھا کہ غیروں کو گویا کہ غیروں کو پکارنا، یہ سمجھنا میری باتیں سن رہا ہے، سن کر میری امداد کر سکتا، ہر وقت نہ صحیح، کوئی ایک وقت بھی کرے گا پھر بھی کافر مشرک، پھر بھی کافر ہو۔ مسئلہ اب کھل رہا ہے، مسئلہ یہ جتنے سنتے ہیں نا کل، اب آ رہا ہے مسئلہ، مسئلہ پہنچ جا رہا مسئلہ خوب سمجھو۔ ایک عقیدہ ہے ہر وقت نہیں سنتے، ہر وقت امداد نہیں کر سکتے، لیکن کسی وقت پکارے سنتے ہیں، سن کر امدادیں کرتے ہیں، کام کروا دیتے ہیں۔ یہی ابو جہل کا عقیدہ بھی تھا۔ اب نکالو سورت یونس، یہی جگہ ہے، سب نے کہا 292 سوا میتیں اسنار و تسعون، میتیں اسنار و تسعون، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، واللہ تم لے جاتا ہے، لے چلتا ہے سمندروں میں، خشکیوں میں، چلتے ہو، حتیٰ اذا کنتم بالفلک، ہو جاتے ہو تم کشتیوں میں، جہازوں میں، وجرین بہم، آگے التفات ہے، کیا گیا؟ کم ہم، کیا گیا؟ التفات، مخاطب کی جگہ کیا گیا؟ غائب۔ هو الذی یسیرکم، مخاطب، حتی اذا کنتم، مخاطب، وجرین بہم، بکم کی جگہ کیا گیا؟ بہم، کیا گیا؟ التفات۔ اللہ تمہیں لے چلتا ہے خشکیوں میں، سمندروں میں، تم ہوتے ہو کشتیوں میں، جہازوں میں، وجر نبی بریح طیبہ، چلتے ہیں جہاز ان لوگوں کے ساتھ، اچھی ہواؤں کے ساتھ، وفرحوا بہا، خوش ہوتے ہیں مشرک، واہ واہ اچھی ہوا چل پڑی، جاءت حاریہ حاصف، آتی ہے کشتی کے پاس ہوا تند آ جاتی ہے، جام الموج من کل مکان، ان مشرکوں کے پاس آ جاتی موجی ہر طرف سے، موجی موجے، ظنو گمان کرتے مشرک ان محیط بہم، یہ گھیرے میں آ گئے، گھیرے میں آ گئے، بچنے کی ضرورت ہے، کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، کس کو پکارتے ہیں؟ یہاں نہیں پکارتے کسی کو، کہتے ہیں توبہ۔ یہ جگہ ایسی ہے بابا ابراہیم نہیں پہنچ سکتا، بابا ابراہیم بھی بابا لا توبہ توبہ، یہاں کون پہنچتا ہے؟ ایک دعوا اللہ، پکارت اللہ کو، کیسا پکارنا؟ مخلصین لہ الدین، خالص ہوتی اسی کے لیے پکار، اللہ اللہ کہتے ہیں کسی غیر کو۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر تو نے ہمیں بچائے سے، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ کہتے ہیں کسی نے پکارتے، کہتے ہیں جا رہے تھے نا جہاز میں، سب نے پکارنا شروع کر دیا اللہ اللہ کو۔ ابو جہل کے بیٹے کا نام تھا اکرمہ، وہ بیٹھے ہوئے تھا، انہوں نے کہا چودھری یہ کیا؟ وہ چودھری چپ کر، یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں خدا کے سوا دوسرا کوئی بھی، انہوں نے کہا لعنت تمہاری زندگی پر۔ پھر محمد سچا ہے نا صلی اللہ علیہ، سچ کہتا ہے نا،
پھر یوں تو سچ کہتا ہے کہ کوئی پکار ہی نہیں سنتا، محاورات میں کوئی پوری نہیں چودھری یہاں نہیں کوئی کرتا وہاں کریں گے۔ آگے فلما انجاهم الى البر، انجاهم نام کو لے جاتا ہے پار، یا پار جا کے راہم یبغون بالارض بغیر الحق، وہاں جا کر پھر زیادتی کرتے ہیں نا حق چیز کے ذریعے، یعنی کیا مانا اذا هم یشرکون، پار جا کر پھر پھر 11ویں پکتی ہے، 11ویں 12ویں بھی پکتی ہے، امداد کر امداد یا شیخ بھی پھر پڑتا ہے بھائی مان ہے اعلان کیا، یہاں کوئی نہیں کہتا اللہ ہی اللہ ہے، باہر جانے کی بات کنارے پر لگتا ہے، اذا یبغون بالارض بغیر الحق، پھر کہتا ہے اللہ کو پکارتا ہے۔ نکالو سورۃ العنکبوت آخر سوا، سورۃ العنکبوت آخر سوا پارہ 21واں، سوا 562 500 اسناد وستون، اسی کا تھوڑا سا اختصار ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا بِالْفُلْكِ، جب یہ مشرکوں سوار ہوتے ہیں جہاز و کشتیوں میں، دعوا اللہ، پکار اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اسی کے لیے پکار، کیا کہتے ہیں اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ وَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب خدا کو لے جاتا خشکی میں، اذا هم یشرکون، پار جب خدا کے وغیرہ کو پکارتے، معلوم ہوتا ہے مشرک لوگ بھی، ابو جہل کی پارٹی بھی سمندر میں اللہ کو پکارا کرتے تھے غیروں کو، مانو ایک اللہ کو چھوڑ دیتے غیروں کا، اللہ ہی کی پکار ہوتی تھی، غیر کی پکار بند، لیکن پار پہنچنے کے بعد پھر غیروں کو پکارنا معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت نہ کرے، کسی ایک وقت کرے تب بھی کافر، پھر بھی مشرک۔ آپ سمجھے بات کو؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ایک بات مولانا تھانوی فرماتے ہیں یہ 2 قدم آگے ہیں، وہ تو کہوں گا سمندر میں اللہ اللہ کر کے پکارتے تھے نا، یہ بے ایمان سمندر میں اندر تب بھی کہتے ہیں مگر داب ما افتاد کشتی مدد دنیا مہینہ دین کی، یہ ان سے بھی بے ایمان آگے 2 قدم ہے، سمندر میں بے ایمان پھر بھی کہتے ہیں امداد کو نبھاؤ الحق بیڑا حق، یہ ملتانی کہتے ہیں بے ایمان، ہر بے ایمان ہے مشرک، یہ 2 قدم آگے ہے ابو جہل سے۔ ابو جہل پھر بھی اتنا کرتا تھا کہ کہتے نا یہ جگہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا پکارے، سن کر حاج سے پوری کری آپ کو دعا بات کو چپ کر نہ اللہ اللہ پکار، اور پہنچو پھر 11ویں 13ویں 14ویں پکاؤ، پھر آ جائے گا وہاں پہ پہنچائیں گے، جیسے آج کے ہوتے ہیں نا مشرک بے ایمان کہتے ہیں نا آ گئے، اب 12 بجے بے ایمان لگے رہتے ہیں جو بکواس کر گئے، اب آ گئے رسول اللہ آ گئے، آ گئے کھڑے ہو جاتے بھائی صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب بے ایمان ہاتھ بن کر کھڑے، کیا نورانی تھی، کیا یہ بے ایمان شبی اکاڑی، سب بے ایمان کھڑے، آج جی کے ساتھ ایسا نہیں کہ نمائی ہمارا اندر اور پوچھو بھائی مانو یہ آپ کون آ گیا، وہاں وہ بھی مجھے یہ کرتے تھے، سمندر میں کوئی نہیں، تو بات نہیں آئے، سمندر پار گئے، اب آ گئے رسول آ گئے حضرت ابراہیم بھی آفلانے بھی، یہی مشرک ہے، وہ بھی مشرک، یہ بھی سمجھ گئے۔ قرآن دیکھ لو جی، اب اس کے بعد ایک حوالہ اور بھی سمجھ، حوالہ یہ بھی سمجھیے کہ مشرکین عرب کیا کرتے تھے۔ ایک صحیح مسلم کا تلبیہ امام مسلم نقل کیا ہے، ابو جہل پڑھتا تھا خانہ کعبہ میں لبیک اللہم لبیک، اللہ حضرت تیرے دربار میں لا شریک لک لبیک، تیرا شریک بھی کوئی نہیں، آگے کہ الا شریکن، ہاں کوئی ایسا شریک ہو ہوا لکا، ہوا وہ تیرے ماتا ہو، تیرا مملوک ہو، تیرے ماتا تو تملکو ہو، تو اس کا مالک ہو، وہ تیرا مملوک ہو، تو بذات وہ بل تملکو ہو، تو اس کا مالک، تو بذات وہ بل وما ملکا، جو کام کرے وہ بھی تیرے بات آتے،
وہ کہ وہ بھی تیرے ماتا، اس کے سارے کارنامے بھی ہمارے ابو جہل بھی کیا کہتا تھا، ابو جہل بھی سمجھتا تھا بابا ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یہ سارے پیغمبر خدا کے ماتحت ہیں، خدا بذات ہے، یہ مملوک اس کے ماتحت ہے، ان کی حاجتیں پوری کرنا بھی، سارے سننا کرنا بھی سارا اللہ کے ماتحت، اللہ کے۔ ابو جہل کی یہ عقیدہ، وہ مشرک، آج کرنے والے کی یہ عقیدت، یہ بھی کوئی فرق کیا؟ اگر ان کو کرنا نہ آخر کلمے بول، آخر ابو جہل خدا کر کے فریاد نہ کرے گا یا اللہ مجھے تو بھیج رہا ہے جہنم، کہنا بے ایمانو جائیں جنت میں کیوں جائیں؟ اے بے ایمانو لوگ مجھ سے بھی آگے تھے، اس لیے سمجھو یہ صحیح مسلم کا خطبہ ہے، عاصم القلبی نقل کرنے والا مسلم ابو جہل سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کہتا تھا مولا تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، میں حاضر ہو گیا، ہاں جو میں کرتا ہوں وہ شرک نہیں، جو شرک ہے میں کرتا نہیں، شرک ہوتا تیرے جیسا کہ دیتا توبہ توبہ، میں تیرے جیسے کسی کو نہیں مانتا، ہاں جس کو میں مانتا ہوں وہ شرک نہیں، وہ تیرا پیارا ہے، تملک ہو ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ ماں ملک ہے، جو کام کر اس کا بھی تو، یہ شرک ہے ہی نہیں، یہ تیرے پیارے ہیں، پیاروں سے محبت کرنا، ان کے آگے سجدے کرنا، مراد مان بڑی بات نہیں، یاد تیرے پیارے ہیں، میں کہاں کافر، مجھے محمد کہتا ہے یہ کافر ہے، مشرک ہے صلی اللہ علیہ، آج کل کہتے ہیں اس کو تعجب ہوتا ہے، توبہ توبہ کافر ایسی ہو، اور کلمہ ہم پڑھتے ہیں، وہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، پھر بھی ہم کافر ہیں، دیکھو یہ پاکی نہیں نکلی ہے، کہتی ہے کافر نہیں، توبہ داڑیاں شادیاں صدقے دینے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں مولویوں کو، پھر بھی کافر نہیں، ان کو بڑا غصہ آتا ہے، ان کو کہ پہلا پیو وجہ وہ جہل ہے، وہ بھی کم کر دیا سارے، حیران ہوتے ہیں، بات سمجھو، پہلے یہ سمجھو ابو جہل کیوں کافر تھا، وجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم ابو جہل نہیں کہتا تھا بذات، وہ بھی بلال کہتا تھا، کہتا ہے بذات والا شرک کبھی نہ کیا ہے نہ ہونے دوں گا، اور جو کرتا ہوں بلال والا شرک ہے، یہ تو پیاروں کا ادب ہے بابا، اللہ کے پیارے ہیں، ان سے محبت ہے، ادب ہے، دیکھ لیا ہے، اب آؤ کچھ چیزیں ہیں، یہ میں نے حوالہ جات سارے دے دیے، صحیح مسلم کا حوالہ بھی، قرآن پاک کے حوالے بھی، اب تھوڑی سی چیز اور ہے، یہ تفسیر کے اندر میں نے لکھی ہے، بات تو یہ بھارت میں غلطی ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، حوالہ جات میں پڑھتا ہوں، پڑھنے کے بعد سن لینا، اس لیے لکھ دیا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ حوالہ جات بھی ہے تفسیروں کے بھی، اس پر تمہیں دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ ہے، کل میں نے آپ کو کہہ دیا تھا نا، اوثان تماثیل ہیں، اوثان تماثیل اصنام، میں نے کہا تھا اس کا بھی حل ہو جائے گا، صحیح مسلم جو میں نے کہا ہے اس کا سبب بھی دیا ہوا ہے، بخاری شریف کا بھی، ما نعبد اللہ ليقربونا الى الله زلفى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اس پر میں نے حوالہ ذکر کیا تفسیر ابن کثیر سے، علامہ ابن کثیر لکھتا ہے، دیکھیے اب، انهم الى اصنام اتخذوها، لفظ اعلان لفظ اعلی ہے، کاتب سے غلطی ہو گئی ہے، ان محمدو الى اصنام اتخذوها على صور الملائکۃ المقربین، فعبدوا الصور بھی ہے، اصل میں عبدوا تلک الصور ہے، تنزیلا لذالک منزلۃ عبادتہم الملائکۃ المقربین، ملائکتان ملائکت لِيَشْفَعُوا لَهُمْ عِندَ اللَّهِ لِرِزْقِهِمْ وَنَصْرِهِمْ وَمَا
یطلب من امور الدنیا واما المعاد فکانوا جاہدین لہ کافرین بہ. اب ادھر دیکھیے، اب میں بتاتا ہوں ابن کثیر نے کتنا بہترین لکھا ہے، خدا تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں پر یہ بات لکھ کر گئے ہیں. ابن کثیر کہتا ہے انہوں نے ملائکہ کی صورتیں بنائی تھی اپنے خیال کے مطابق، ملائکہ کی جس کے آج کل ہے نہیں عیسائیوں نے اور عیسیٰ صاحب کی صورت بنائی ہوئی ہے، مائی مریم کی مورتی بھی بنائی ہوئی ہے، اسپتالوں میں کی ہے، مشن اسپتالوں میں، اسکولوں کے اندر بھی. یا تم جاؤ نا ایران، اور ایران میں فوٹو بکتے ہیں، رسول اللہ کا فوٹو فرضی، حضرت حسین کا، حضرت حسن کا باقاعدہ فوٹو بکتے ہیں، باقاعدہ فوٹو ہے. اور یہ پاکستان شریف کے اندر بھی یہ بےایمانی ہونے کے قریب ہے، خدا تعالیٰ بچا کر رکھے. یہ کر رہے ہیں وہاں انہوں نے ملائکہ کیا سکھ بنائی تھی فرضی بنا کرنا. پھر کیا کرتے تھے ان کے دیکھا، پھر میں پڑھ تمہارا ایک ہی چیز دیتے جاؤ، انہم عمدوا الی اصنام الی اتخذوها علی صور الملائکۃ المقربین. وہ جو بت تھے ملائکہ کی شکلوں پر بنائے ہوئے تھے، بنائے آگے وَحَبَدُوا تِلْكَ الصُّوَرَ، وہ جو صورتیں بنائی ہوئی تھی نا ان کو چومتے تھے، چاٹتے تھے اور دورانوں بیٹھ جاتے تھے، ان کا آگے سجدہ بھی کر لیا کرتے تھے. حَبَدُوا تِلْكَ الصُّوَرَ، وہ جو صورتیں تھی فردی بنائی ہوئی ان کے آگے سجدے بھی کر لیتے تھے، چومتے چاٹتے تھے. کیوں؟ تنزیلاً، سمجھتے تھے ان صورتوں کے آگے چومنے چاٹنے سے، سجدے کرنے سے، روزانوں بیٹھنے سے بابا جبریل خوش ہو جاتا ہے. وہ جبریل وہاں خوش ہو جاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ لیشفعوا، کرتے ہیں لیشفعوا لہم عند اللہ، اللہ کے سفارشی شروع کر دیتے ہیں خدا کے آگے، کہتے اللہ فلانا بے ایمان آیا ہے، وہ بے ایمان میری مورتی کی سجدے کر رہا ہے کتا، اس کتے نے میرے چوما چاٹا بھی ہے، اس بے ایمان کی مراد پوری کر. لیشفعوا لہم عند اللہ لرزقہم ونصرہم، لے ان بے ایمانوں کو روزی بھی اچھی دے، ان کتوں کی امداد بھی کر کے تک. خدا کہ چلو یہ تیرے آگے آگے تو چلو میں کر دیتا ہوں. ہاں منوا لیتے. سمجھے یہ علامہ ابن کثیر کہتا ہے فرشتوں کی شکلیں بنا کر، صورتیں بنا کر ان کے آگے سجدے کرتے تھے، بے ایمان چومتے چاٹتے تھے، اور چاٹ کر کہتے تھے کیا اس کو چاٹ رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں. جبریل خوش ہو رہا ہے، میں کہیں خوش ہو رہا ہے، کہتا وہاں کتے بے کتے بے ایمانو اور لانتی اور سورو بڑا اچھا کر رہے تو آؤ پھر میں تمہاری امداد کرتا ہوں. لیشفعوا لہم لرزقہم ونصرہم، لرزقہم. سمجھ گئے میری بات کو؟ ابھی نہیں، ابھی آگے دیکھو، ابھی آتا ہے امام راضی بات کھلی. امام راضی خدا تیری وہ رحمتیں کرے. یہ ابن کثیر کا وہاں نیچے آ جاؤ. امام راضی لکھتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، پہلے اس بارے میں لکھتا ہے امام راضی، اعلم انہ لیس بالعالم احد، لیس بالعالم احد یثبت للہ شریکا یساویہ فی الوجود والقدرت والعلم والحکمت. کہتا ہے لیس بالعالم احد، سارے جہان میں ایک آدمی نہیں جو کہ خدا جیسا علم والا، خدا جیسا بذات وجود والا، خدا جیسا حکمت والا ہو، ایسا کوئی عالم آدمی یعنی بذات ماننے والا ہے ہی کوئی نہیں. سمجھے؟ خدا بھی بذات کہ کوئی اور بھی بذات ایسا دنیا میں لیس بالعالم احد، کوئی دنیا میں ایک آدمی بھی نہیں کہ خدا کے مقابلے میں خدا جیسا کسی کو بذات مانے. کوئی لیس بالعالم احد یثبت للہ شریکا، خدا کے مقابلے شریک بنائے، یا یساویہ فی العلم والوجود والقدرت والحکمت، کوئی نہیں. ہاں اما اتخاذ معبود سوى اللہ تعالی، ہاں اللہ تعالی کے سوا حاجت روا بنانے وبالذاہبین الی ذلک قسم، بڑے بے ایمان ملیں گے.
بڑے بےمان ہوں گے. کہتا ہے میرے زمانے کے بڑے بےمان ہیں. اب اس زمانے میں بےمان زیادہ تھے, ہمارے زمانے کے اندر تو بدلی کی اولا ایک ہے حاجت روا بنانا, معبود بنا لینا, اتخاذ معبود سوى اللہ تعالی, اللہ کے سوا معبود بنا. وبالظالمین الی ذلک کثرت بڑے بےمان ہیں. اب آگے جی ابھی ہم چلتے ہو, ابھی میں نے اب آئے گی حوالہ, وہی حوالہ ابن کثیر کا ہے نا, ہے وہی حوالہ امام راضی کا, لیکن امام راضی نے ایک بات ٹکڑا زیادہ کیا, اللہ تعالیٰ اس پر رحمت اللہ بڑا عجیب کیا, خدا خوش رکھے اس کو. دیکھا ہے کہتے اختلفوا فی انہم کیف قالوا فی الاسلام, کیف قالوا فی الاسلام انہا شفعاء عند اللہ. کہتے ہیں بڑا اختلاف ہے, یہ بڑا جھگڑا ہے. اصنام کو سباشی کس طرح کہتے تھے؟ اصنام تو ہو گئے بت, ہو گئے پتھر, پتھروں کو سباشی کس طرح کہتے تھے؟ اختلافو, بڑا اختلاف ہوا لوگوں کا, یہ کیا معنی ہے؟ اصنام پتھر, پتھر کے سباشی بن گئے. کہتا ہے ذکر ہوئی اقوالن, ذکر ہوئی اقوالن, کئی قول ذکر کیے ہیں. کہتا ہے رابعها, چوتھا قول کیا ہے؟ ان وضعہ حاضر الاسنام والاوثان, حاضر الاسنام والاوثان علی صور انبیائہم, علی صور, اسی کا صور ملائکہ, اسی کا صور. اب فلم تیار ہو رہی ہے نا قذافی, بھائی ایمان دین عورت ہے کوئی نہیں, دین ان کے اندر. وہاں رسول کی فلم بن رہی ہے, پیغمبر کی فوٹو آئے گا, پھر لوگ دیکھیں گے پیغمبر کا فوٹو, صحابہ کا فوٹو آئے گی, فلم بنے گی, تیاری ہو رہی ہے. بے ایمان کہیں گے نہ دین ہے نہ کچھ. پیسہ آ گیا عام, ساری ریت کے اندر نیچے تیل نکل آیا, پیسہ عام ہو گیا, کوئی پرواہ نہیں. وہ کل میرے پاس جو آئے لڑکے وہاں ملنے کے لیے, یہ غریب آدمی تھے, یہاں سے ہم نے کیا تھا. کہتا ہے خدا کی قسم یوں پڑھتے ہیں قرآن نیچے رکھ دیتے ہیں کرسی کے نیچے, کرسی نیچے قرآن رکھ دیتے ہیں, خود کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں. میں کہا ہے اگر کوئی پرواہ نہیں, جوتا ہے جوتے نیچے رکھ دیتے ہیں قرآن. میں کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب ہے, عام کتابوں میں بھی کتاب ہے. پیسہ عام ہے, پیسہ عام آ گیا, ریت کے نیچے تیل ہی تیل نکل آیا ہے. تو پیسہ عام ہے, دین تو ہے کوئی نہیں, دین آیا کوئی نہیں. پھر دین جب نہیں تھے تو بے دینی کے اندر جو آ کرے کون روک کوئی روک تو سکتا کوئی نہیں. حکومت بھی آ گئی. اچھا ہلا دیکھا وہاں کا فرشتوں کی شکلیں, انہم, ہاں جی, وضعوا هذه الاسنام والاوثان, یہ اصنام, یہ اوثان علی صور انبیائہم, انبیاء کی صورتوں کے پر, انبیاء کی جو فرضی صورتیں, انبیاء صورتیں مٹانے کے لیے آئے تھے. رسول اللہ نے ابراہیم صاحب کی مورتی مٹائی خانہ کعبہ کے اندر, اس حسن کی صورتیں مٹائی, یہ صورتیں بناتے ہیں فرضی علی صور انبیائہم و اکابرہم, و بزرگوں کی شکلیں, بزرگوں کی ہے نا کے شکلیں, بزرگوں کی, پیر کی شکل, فلانے کی شکل, فلانے کی آگے. وضعامو, یہ شکلیں بنا کر زامتے, ان کو گمان ہوتا ہے کیا؟ ازامو متشتغلو بے عبادت حاضر تماثیل. دیکھا ہے تین لفظ آ گئے, اوثان بھی, اصنام بھی, تماثیل بھی. متشتغلو بے عبادت حاضر تماثیل, جب ان تماثیل کی, ان پتھروں کی جن پر پیروں کی شکلیں ہیں, پیغمبروں کی شکلیں ہیں, جب مصروف ہو جاتے ہیں ان کی عبادت میں, ان کے چوما چاٹنے میں, ان کا یہ سجدے کرنے میں, ان کا بھی آ کر لے آویں مٹھائیاں رکھنے میں, ایسے شیسے رکھنے میں. آپ لاتے ہیں نا مٹھائی, ہندو ہوتے ہیں, ہندو لاتے ہیں, وہاں بناتے حلوہ پوریاں. میرے پاس ایک مولوی مسکین تھے, مر گئے, پٹھانا مولوی تھا, بڑا نوجوان عالم تھا, بڑا بہادر مولوی, بڑا بہادر تھا مولوی. اس زمانے میں پاکستان نہیں بنا تھا, چلا گئے ہندوؤں کے مندر بھی چلا گیا.
بہت بڑا دلی یا پٹھان تھا، اس علاقے کا حصہ تھا، مولوی مسکین صاحب حضرت میں جمعہ پڑھاتے رہے، وہ یہاں چلا گیا اندر وہاں پورا پکا ہوا تھا، وہ حلوہ پکا ہوا تھا بڑا کافی، پتہ نہیں کیا نام اس کا کہتے ہیں اچھا انہیں کو بڑے خوش ہو مولوی صاحب آ گئے، بولتا ہے اچھا ہی کی نے یہ کیا یہ بڑا عزت رکھوا تھا بولتا کہ مولوی جی یہ تسی اسی برابر فرق کوئی نہیں، یہ شیو جی مہاراج ہے، شیو جی مہاراج اچھا ہی کون ہونا شیو جی مہاراج؟ حضرت آدم بولے تھوڑا بابا آدم ہی نا نام فرق ہے، تسی آدھے بابا آدم اسی آدھے شیو جی مہاراج، بابا آدم تے شیو جی مہاراج اچھا کی گل کی انہاں کہا او گل کوئی نہیں جی، یہ تسی جڑے نا اے قبروں سے چلے جانے ہو نا اسے کما چٹی کر دے اے جی شیو جی مہاراج اس چکر بڑھائیے اسرائیل بڑھایا حلوہ پکایا شیو جی مہاراج نے خوش ہونے سے وہ خوش ہو سی اج یہ سارے تقسیم کرنا تسی بھی بیو کھاؤ ہے نا، شیو جی مہاراج نے اج پکائیے نظر آئی نیاز پکائیے بابے شیو جی مہاراج اے خوش ہو سی اج ساری مرادہ خدا کو پوریا اے سن کے نہ پڑھ کے گیا صبح سبق پڑھا سی آخر گا ہوں پتہ لگ گیا آدھا ٹھیک ٹھیک یہ تھوڑے نام سارے کو برادری ایک اور بھی ہے، وہ بھی رب وہ بھی بڑے کافر ہے